طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ امت مسلمہ، امت لفظ کو تو عام طور پر درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن لفظ مسلمہ جب تک اس کے پورے اعراب نہ دیے گئے ہوں اور جب تک کوئی اس کو پڑھ کے نہ سنائے تو تلفظ عام طور پر درست نہیں ہوتا۔ اب لفظ ہے بنیادی طور پر مسلم، مسلم، اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کچھ لوگ مسلم پڑھ جاتے ہیں، تو مسلم سے پھر مسلمہ، انہی حروف تہجی کے ساتھ اعراب کی تبدیلی سے ایک نیا لفظ بھی بنتا ہے اور وہ ہے مسلمہ، جس کو تسلیم کیا گیا ہو۔ میم پیش کے ساتھ، سین زبر کے ساتھ، لام پر شد اور زیر اور میم اور ہے، میم پر زبر، مسلمہ۔ لیکن یہ لفظ ہے مسلم سے مسلمہ، امت مسلمہ۔ مشرق، اس لفظ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، بس ذرا رے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ مشرق، انقلابی، یہ لفظ انقلاب، انقلاب سے نکلا ہے اور اس میں خاص نقطہ صرف یہ ہے کہ کاف کے نیچے زیر ہے، جس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ انقلابی۔ مصور، محترم ٹیچر، یہ لفظ بڑا خاص ہے، اس لیے کہ انہی حروف تہجی کے ساتھ چونکہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واو کے نیچے زیر کے ساتھ اور واو پر زبر کے ساتھ، یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ شد دونوں صورتوں میں موجود ہے، لیکن معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ مصور جو ہے یہ تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں، اور مصور جس کی تصویر بنائی گئی ہو اسے کہتے ہیں۔ وہ کوئی نظارہ بھی ہو سکتا ہے، منظر ہو سکتا ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے۔ سو مصور اور مصور دونوں کو بہت احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ میں پھر سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ مصور تصویر بنانے والا اور مصور جس کی تصویر بنائی جائے یا بنائی گئی ہو۔ میں ایک اور لفظ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بالکل اس طرح کا ہی ہے، اس میں بھی زیر اور زبر کے ساتھ معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اسی طرح بدلتے ہیں جس طرح مصور اور مصور میں بدلے ہیں، اور وہ لفظ ہے منتظر، منتظر، اور دوسرا لفظ ہے منتظر۔ اب منتظر کے معنی ہے انتظار کرنے والا اور منتظر کے معنی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو یا جس کا انتظار کیا گیا ہو۔ ایک علامہ اقبال پر ہی چونکہ یہ باب ہے تو میں لفظ منتظر اور منتظر کے حوالے سے علامہ اقبال ہی کا ایک شعر آپ کے لیے پڑھتا ہوں، جس میں لفظ منتظر استعمال ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ زیر اور زبر کے ساتھ معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، وہ اسے منتظر پڑھ جاتے ہیں، منتظر کو۔ اور وہ شعر یہ ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب یہ منتظر ہے، منتظر اگر آپ کوئی کہہ دے گا تو وہ نہ صرف معنی تبدیل کر دے گی یہ چیز، بلکہ میں اس کو بڑی زیادتی سمجھتا ہوں۔ تصور، واو کے اوپر شد کے ساتھ پیش ہے اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تصور، ابتدائی، پڑھتے ہوئے تے پر جزم استعمال کر دی جاتی ہے۔ لفظ چونکہ ابتدا ہے، ابتدا نہیں ہے، اسے ابتدائی ہی پڑھنا چاہیے۔ توجہ، درست بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں، مگر
توجہ بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں. توجہ اہم پر شاید پچھلے سے پچھلے باب میں بات ہو گئی تھی، اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو 3 حرفی لفظ ہے، کچھ 2 حرفی الفاظ میں بھی دوسرے حرف پر شد استعمال ہوتی ہے، جیسے رب ہے، کل ہے، جد و جہد. اب اس میں 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو لفظ جہد ہے اس کی ہے پر جزم ہے، یاد رکھیے گا، جہد نہیں ہے، اس کی ہے پر جہد جو ہے اس کی ہے پر جزم ہے. اور دوسری جو خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے تلفظ 2 طرح درست ہے. یہ جو اس میں لفظ ہے نا جوہد، جس کو میں نے پڑھا، وہ جہد بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو جد و جہد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جد و جہد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتحاد، تے پر شد اور اس کے نیچے زیر، اس کا خاص طور پر خیال رکھا جانا چاہیے. کتب نہیں، جیسے کہ لوگ کتب اور چیز ہے. اگر آپ لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے، یعنی لکھا ہوا سامنے نہیں ہے دیکھنے والے کے، اور آپ صرف ایک لفظ بولتے ہیں، مثال کے طور پر کتب، تو اس کے معنی ولی اللہ کے ہو جاتے ہیں. کتب، یہ جو لفظ ہے یہ ہے کتب، کتاب کی جمع کتب. گلہری، گاف کے نیچے زیر، گلہری نہیں پڑھنا اس کو. فاتحہ خانی پڑھنا. اب یہ جو لفظ ہے نا فاتحہ، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ مجھے یاد ہے اس کتاب کے پہلے باب میں ہوا تھا، اس کی تمہید کے حوالے سے، جب حمد کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ سے. تو عام گفتگو میں لوگ اس کو فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، یعنی تے کے نیچے زیر کو بھی نمایاں نہیں کرتے اور ہے کی زبر کو بھی نمایاں نہیں کرتے. درست پڑھا جانا چاہیے، اور درست لفظ ہے فاتحہ خانی. فاتحہ